ہیلو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو سی ٹیٹ پریویس ایئر اردو کا پیسج اور پیڈاگوجی دونوں حل کراؤں گا۔ آج جو پیپر میں آپ کو حل کراؤں گا وہ سی ٹیٹ ستمبر 2014 کا پیپر فرسٹ کوڈ او ہے۔ اس سے پہلے میں کوڈ ایس حل کرایا تھا۔ آج کا پیپر کوڈ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر سامنے، کوڈ او ہے۔ آج میں سب سے پہلے اس پیپر کا غزل اور اس کے جو پیراگراف ہے، جو اقتباسات ہیں، جو اقتباس ہیں، اس کو حل کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے اسکرین پر ہدایات۔ دیے گئے شعری حصے کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ سب سے پہلے سوال پہ آئیں گے آپ۔ نمبر 91 نمبر سوال، ابن مریم کسے کہتے ہیں؟ حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، تو ابن مریم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ نمبر 4 آپشن آپ کا اس میں صحیح ہے۔ 92 نمبر سوال، اگر کوئی کسی کو برا کہے تو کیا کرنا چاہیے؟ برا بھلا کہنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، شوق سے سننا چاہیے، سننا نہیں چاہیے۔ آپشن میں دیکھیے، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ سنو گر برا کہے کوئی تو سننا نہیں چاہیے۔ نمبر 4 آپشن آپ کا اس میں صحیح ہے۔ 93 نمبر سوال، شاعر خطا کرنے والے کے ساتھ کیسا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ سزا دینے کو، مارنے نہ دینے کو، بخش دینے کو، مار دینے کو۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، غلط چلے کوئی، بخش دو۔ یہ آپ کا آپشن نمبر 3 آپشن صحیح ہے۔ اگر کوئی غلط چلے تو اس کو بخش دو اس کو۔ 94 نمبر سوال، غلط راستے پر چلنے والوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اس کو روکنا چاہیے، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کا غلط کام میں ساتھ دینا چاہیے۔ 94 نمبر سوال، غلط راستے پر چلنے والوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ گر غلط چلے کوئی تو بخش دو، گر خطا کرے کوئی تو کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہیے، ان کو حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، ان کا غلط کام میں ساتھ دینا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے۔ نمبر 1 آپشن آپ کا اس میں صحیح ہے۔ 95 نمبر سوال، شاعر نے حاجت مندوں کے لیے کیا کرنے کو کہا ہے؟ ان کا ساتھ نہ دینے کو، نمبر 2 آپشن ان کے ساتھ برا سلوک کرنے کو، حاجت پوری کرنے کو، ان کا مذاق اڑانے کو۔ شاعر نے حاجت مندوں کے لیے کیا کرنے کو کہا ہے؟ کس کی حاجت روا کرے کوئی، حاجت پوری کرنے کو کہہ رہا ہے اس میں۔ 95 کا نمبر 3 آپشن صحیح ہے۔ حاجت کے معنی ہے طاقت، ضرورت، ہدایت، کیفیت، تو حاجت کا یہاں پر نمبر 2 آپشن آپ کا صحیح ہے۔ اب 97 تا 105 نمبر تک آپ کو حل کرنا ہے۔ نیچے دی ہوئی عبارت کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ 97 نمبر سوال پہ آئیے، محمد علی نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ رامپور، لکھنؤ، علی گڑھ، سہارنپور۔ مولانا محمد علی بچپن ہی سے بہت ہوشیار اور پڑھنے لکھنے میں بہت تیز تھے۔ رامپور میں ابتدائی تعلیم حاصل کی انہوں نے، تو نمبر 1 آپشن آپ کا صحیح ہو جائے گا اس میں۔ 98 نمبر سوال، وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے کون سے ملک گئے؟ جرمنی، انگلستان، پیرس، لندن۔ انہوں نے BA کی ڈگری لی
اول نمبر سے کامیاب ہوئے، اس کے بعد وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے انگلستان چلے گئے، انگلستان چلے گئے۔ تو نمبر 2 آپشن آپ کا اس میں صحیح ہے۔ 99 نمبر سوال، انگلستان سے لوٹنے کے بعد وہ کہاں ملازم ہو گئے؟ ریاست بھوپال، ریاست برودا، ریاست رامپور، ریاست حیدرآباد۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے انگلستان سے لوٹنے کے بعد مولانا محمد علی ریاست برودا میں ملازم ہو گئے۔ 99 کا نمبر 2 آپشن آپ کا صحیح ہے۔ 100 نمبر سوال، محمد علی نے ملازمت کیوں چھوڑ دی؟ بیمار ہونے کی وجہ سے، تجارت کرنے کی وجہ سے، والدہ کی بیماری کی وجہ سے، ملک و قوم کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے ملازمت ترک کر دی، لیکن وہ ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتے تھے، اس لیے ملازمت کیا کر دی انہوں نے؟ ترک کر دی، یعنی چھوڑ دیا انہوں نے ملازمت کو۔ تجارت کرنے کے نمبر 4 آپشن آپ کا اس میں صحیح ہے۔ 101 نمبر سوال، محمد علی نے کون سے 2 اخبار نکالے؟ لسان الصدق اور شب خان، کامریڈ اور ہمدرد، الہلال والبلاغ، تہذیب الاخلاق اور مخزن۔ آپشن چوز کیجئے۔ 101 کا یہاں پہ دیکھیے آپشن، انگریزی میں کامریڈ اور اردو میں ہمدرد نامی اخبارات نکالے۔ تو نمبر آپ کا یہاں پر نمبر 2 آپشن آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ 102 نمبر سوال، جنوبی افریقہ میں کس نے انگریزوں کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی؟ سبھاش چندر بوس نے، ٹائسٹانے نے، گاندھی جی نے، محمد علی نے۔ گاندھی جی افریقہ سے، یہاں دیکھیے آپشن آپ کا، مولانا محمد علی ہندوستان کو آزاد کرانے کی کوشش میں حصہ لینے لگے۔ اس وقت جنوبی افریقہ میں گاندھی جی بھی انگریزوں کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے۔ آپشن آپ کا ہے جنوبی افریقہ میں کس نے انگریزوں کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی؟ تو گاندھی جی نے۔ نمبر 3 آپشن آپ کا یہاں پر صحیح ہے۔ 103 نمبر سوال، پہلی جنگ عظیم میں کس کو شکست حاصل ہوئی؟ ترکی، ہنگری، آسٹریا، جرمنی۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکوں کو انگریزوں کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکوں کو انگریزوں کے ہاتھوں شکست ہوئی، تو ترک کو یہاں پر شکست ہوئی۔ نمبر 1 آپشن آپ کا صحیح ہے۔ 104 نمبر سوال، محمد علی نے کون سی تحریک چلائی؟ ریشمی رومال تحریک، ترقی پسند تحریک، عدم تعاون تحریک، خلافت تحریک۔ آپشن دیکھیے یہاں پر، پہلی جنگ عظیم میں آپ کا خلیفہ مانتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے، اس لیے سب مسلمان اس بات سے ناراض تھے۔ ہندوستانی مسلمان بھی یہی چاہتے تھے کہ ترکی کے خلیفہ کو تخت سے اتارا جائے۔ مولانا محمد علی نے اس معاملے میں انگریزوں کی مخالفت کی اور پورے ملک میں ایک تحریک چلائی جسے خلافت تحریک کہتے ہیں۔ یہ آپشن آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہے یہ، تو خلافت تحریک چلائی گئی۔ 105 نمبر سوال، شکست کا متضاد کیا ہے؟ یعنی الٹا کیا، اپوزٹ کیا ہے اس کا؟ فتح، نا امیدی، ناکامی، دشمنی۔ شکست کا الٹا فتح۔ نمبر 1 آپشن آپ کا صحیح ہے۔ اب آئیے پیڈاگوجی سوالات پر۔ ہدایات، مناسب ترین جواب کا انتخاب کر کے مندرجہ ذیل سوالوں کا جواب دیجیے۔ ترسیل کی لسانیاتی تھیوری میں زبان کا مقصد ضابطہ بندی کرنا ہے، اس سے مراد ہے۔ نمبر 1 آپشن، زبان کو دوسروں کے طرز عمل پر قابو پانے کے لیے استعمال کرنا۔ نمبر 2 آپشن، زبان کو ترسیل کے لیے استعمال کرنا، اہل زبان کے تلفظ کی تقلید کرنا، زبان کو سیکھنے اور دریافت کرنے کے لیے استعمال کرنا۔
106 کا آپشن چوز کیجئے، کون سا آپشن صحیح ہے آپ کا؟ 106 کا نمبر 1 آپشن صحیح ہے، زبان کو دوسروں کے طرز عمل پر قابو پانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ 107 نمبر سوال، مختلف زبانیں بولنے والے طلباء پر مشتمل کلاس میں تدریس کے عمل کو ہم آہنگ رکھنے کے لیے مندرجہ ذیل کون سی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ نمبر 1 آپشن، ہدف زبان کا استعمال نہ کیے جانے پر کسی ایک سہولت سے محروم کرنا، مادری زبان اکثر و بیشتر استعمال کرنے کی اجازت۔ نمبر 3، ہدف زبان کا محتاط استعمال، سیکھنے اور ترسیل کو فروغ دینے کے لیے باضابطہ باہمی بات چیت اور سرگرمیاں۔ آپشن چوز کیجیے 107 کا۔ 107 کا نمبر 4 آپشن آپ کا صحیح ہے، سیکھنے اور ترسیل کو فروغ دینے کے لیے باضابطہ باہمی بات چیت اور سرگرمیاں۔ 108 نمبر سوال، آموزش کا سفر آسان سے پیچیدہ کی طرف ہوتا ہے۔ اگر کسی طالب علم نے کسی وجہ سے بنیادی باتیں نہیں سیکھی ہیں تو اس کے لیے ہونی چاہیے براہ راست لیکچر اور یا مختلف طریقوں کا استعمال کرنے والی تدریس، بصری اور یا مختلف طریقوں کا استعمال کرنے والی تدریس، لیکچر نہیں، براہ راست لیکچر اور یا بصری انداز کی تدریس، جو حد درجہ بصری تدریس، لیکچر نہیں، براہ راست لیکچر اور یا بصری انداز کی تدریس۔ نمبر 4 آپشن، حد درجہ بصری تدریس، لیکچر نہیں۔ 108 کا آپشن چوز کیجئے۔ 108 کا نمبر 2 آپشن آپ کا صحیح ہے، بصری اور یا مختلف طریقوں کا استعمال کرنے والی تدریس، لیکچر نہیں۔ 109 نمبر سوال، کلاس روم میں کسی متن، گرافکس، اینیمیشن اور آواز میں باہمی ربط پیدا کرنے کے عمل سے مراد ہے۔ نمبر 1 آپشن، متن کی وضاحتی پیشکش، ملٹی میڈیا۔ نمبر 3 آپشن، تدریس میں مدد دینے والی وضاحتی پیشکش، خود تعلیمی سے متعلق۔ 109 کا آپشن چوز کیجیے۔ 109 کا آپ کا نمبر 2 آپشن صحیح ہے، ملٹی میڈیا۔ 110 نمبر سوال، کلاس میں کھیل سرگرمیوں کے ذریعے طلباء کو زبان سکھاتے ہوئے یہ خیال رکھنا مناسب ہے کہ یہ سرگرمی درسی کتاب دیکھنے کی ضرورت کم سے کم کر دے، طلباء کو مزید ادبی مطالعے پر راغب کرے، ٹیکنالوجی کی مدد سے ہونے والی سرگرمیوں کے مقابلے کم لاگت ہو، اندازہ کاری اور حصول کے عمل سے مربوط ہو۔ 110 کا آپشن چوز کیجئے۔ 110 کا نمبر 4 آپشن آپ کا صحیح ہے، اندازہ کاری اور حصول کے عمل سے مربوط ہو، جڑا ہوا ہو۔ 111 نمبر سوال، قواعد پڑھانے کا بنیادی مقصد ہے تلفظ کو بہتر اور درست کرنا، آموزگاروں کی ترسیلی صلاحیت میں اضافہ کرنا، آموزگاروں کی علم کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت میں بہتری کرنا، آموزگاروں کی تفہیم کی صلاحیت کا اندازہ کرنا۔ 111 کا آپشن نمبر 2 صحیح ہے اس میں۔ 112 نمبر سوال، قواعد سکھانے کے موجودہ طریقے میں زور دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، قواعد اس وقت سکھانے پر جب آموزگار L2 سیکھنا شروع کر دے۔ قواعد بذات خود پڑھانے پر، قواعدی اصولوں کی مشق پر، مختلف قسم کے جلدوں کی ساخت یا زمانوں کی شکلوں پر۔ آپشن چوز کیجئے۔ 112 کا نمبر 4 آپشن صحیح ہے۔ یہ مختلف قسم کے جملوں کی ساخت ہے، میں جلدوں بتا دیا، سوری، مختلف قسم کے جملوں کی ساخت یا زبانوں کی شکلوں پر۔ یہ نمبر 4 آپشن آپ کا صحیح ہے۔ 113 نمبر سوال، درجہ 4 میں ثانوی زبان پڑھانے کے لیے زبان سے متعلق سوالوں کا انتخاب کرتے ہوئے مندرجہ ذیل کسی بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے، غیر واضح زبان کا استعمال، سوالوں کا جواب دینے کے لیے کتنے لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، مناسبت،
ریلیونس. نمبر 4 آپشن آرائسی زبان کا استعمال. نمبر 113 کا آپشن آپ کا آپشن چوز کیجئے کون سا آپشن صحیح ہے. 113 کا نمبر 3 آپشن صحیح ہے مناسبت. 114 نمبر سوال زبان سیکھنے کے تعلق سے لغوی نشو و نما سے مراد ہے سماجی، ذاتی وغیرہ نوعیت کے الفاظ سیکھنے سے. نمبر 2 آپشن زبان سیکھنے کی ترغیب سے، قواعد سیکھنے کے ایک مرحلے سے، نوعی ساخت کی تفہیم سے. 114 کا آپشن چوز کیجیے. نمبر 1 آپشن اس میں صحیح ہے سماجی، ذاتی وغیرہ نوعیت کے الفاظ سیکھنے سے. 115 نمبر سوال اسکیننگ کرتے ہوئے کوئی طالب علم کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ضروری اور مناسب معلومات کو پڑھ کر تحریر میں لانا، معلومات کو ترتیب دینے کی غرض سے کسی تحریر کو سمجھنے کے لیے پڑھنا، کسی تحریر کا بنیادی موضوع، خیالات یا خلاصہ معلوم کرنے کے لیے اس پر تیزی سے نگاہ ڈالنا، کسی تحریر کی غیر ضروری تفصیلات کو نظر انداز کر کے اس میں پیش کردہ مخصوص موضوعات کی نشاندہی کرنے کے لیے اس پر گہری نگاہ ڈالنا. آپشن چوز کیجیے 115 کا. 115 کا نمبر 2 آپشن آپ کا صحیح ہے. 116 نمبر سوال مختلف موضوعات جن میں سے بعض نامانوس ہوں پر بحث مباحثے میں حصہ لینے اور مؤثر انداز سے اظہار خیال کرنے کا تعلق ہے. نمبر 1 آپشن کسی تحریر کو ایک مختلف نقطہ نظر سے دوبارہ لکھنے سے، زبانی ترسیل سے، پڑھنے سے، انٹرنیٹ کی سرچنگ سے. 116 کا آپشن آپ کا نمبر 2 آپشن صحیح ہے. 117 نمبر سوال آموزگاروں کی صلاحیت اور رویے کا اندازہ کرنے کے لیے مؤثر ترین طریقہ ہے مؤثر ترین طریقہ ہے کہ پورٹ فولیو، یعنی ٹیسٹ، خلاصہ جاتی آزمائش، حکایتی ریکارڈ. تو نمبر 1 آپشن آپ کا اس میں صحیح ہے. 118 نمبر سوال بولنے کو اکثر خلقی صلاحیت کہا جاتا ہے کیونکہ زبانوں کے کلاس روم میں تدریسی امدادی وسائل کے بغیر سکھایا نہیں جا سکتا. صرف مادری زبان ہی مؤثر طور پر سکھائی جا سکتی ہے. صحت مند انسان عموماً قدرتی طور پر بولنے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں. استاد عموماً طلباء سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں گے. آپشن چوز کیجیے 113 کا. 118 کا 118 کا نمبر 3 آپشن آپ کا صحیح ہے صحت مند انسان عموماً قدرتی طور پر بولنے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں. 119 نمبر سوال آپ اسکول کے بارے میں لوگوں کے اظہار خیال کے لیے 5 مختصر اقتباسات سنیں گے. مندرجہ ذیل بیانات کو پڑھیے اور پھر الف یہ سے جیم تک کے ہر بیان کو 1 سے 5 تک کے مقرر کے اظہار خیال سے ملا کر دیکھیے. آپ کو یہ ریکارڈنگ دوبارہ سنائی جائے گی. یہ سرگرمی ہدف زبان کے ڈیس سے تعلق رکھتی ہے. سننے سے پہلے پڑھنے کا عمل، سننے کا اندازہ کرنے والی سرگرمی، بہت زیادہ پڑھنے کی مشق، سیکھنے کا عمل جو طلباء کی صلاحیتوں سے مخصوص ہو. 119 کا آپ کا آپشن نمبر 2 صحیح ہے سننے کا اندازہ کرنے والی سرگرمی سے سمبند رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے. آج کا آخری سوال 120 نمبر سوال استاد کو یہ معلوم کرنے میں مدد دینے کے لیے درجہ سیکنڈ کے طلباء کس سطح کی تحریر کو اپنے طور پر پڑھ سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ دیکھنا بھی ہے کہ وہ چھپے ہوئے لفظوں کو دیکھ کر پہچان رہے ہیں اور انگلی وہیں رکھتے ہیں جہاں دقت پیش آتی ہے. باہمی ربط قائم کرنے کے لیے ضمائر اور حروف عطف وضاحت کا استعمال کر رہے ہیں. پیراگرافوں کی ترتیب کو بیان سے ملا کر دیکھ رہے ہیں. ایک پیراگراف میں خلاصہ پیش کر رہے ہیں.
تو آپ کا 120 کا آپشن چوز کیجئے۔ 120 کا نمبر 1 آپشن صحیح ہے۔ چھپے ہوئے لفظوں کو دیکھ کر پہچان رہے ہیں اور انگلی وہیں رکھتے ہیں جہاں دقت پیش آتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر میں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں ملوں گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ اپنے دوستوں کو شیئر کریں، لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ کچھ ساتھیوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ اردو کا پیڈاگوجی کیسے دستیاب ہوگا؟ تو میرے خیال سے دیکھا جائے تو پیڈاگوجی مکمل طور سے دیکھا جائے تو اس کی الگ سے کوئی کتاب نہیں ہے۔ اگر آپ ڈی ایل ایڈ اور بی ایڈ کا اس کے جو سلیبس ہیں اس کو آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور بچوں کے جو سطح ہے اس کا خیال رکھتے ہیں اپنے پڑھائی میں، تو پھر آپ کا پیڈاگوجی سمجھ لیجئے کہ وہ حل ہو جائے گا۔ اور آپشن میں سب سے ویاپک آپشن چننا ہے جو بچوں کے ہت میں سب سے زیادہ مناسب ہے۔